اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ذہنی سکون پائیں، کیونکہ جب آپ بڑے پرابلمس پہ فوکس کرتے ہیں نا، آپ ڈپریشن میں نہیں جاتے۔ سننے میں ایسے لگ رہا ہے کہ اچھا بڑے پرابلمس میں فوکس کرنے سے تو زیادہ ڈپریشن ہوگا، نہیں۔ یو نو وائی؟ مجھے نہیں پتا کہ میں بات کیسے سمجھاؤں لوگوں کو، میں اتنا کیپیبل نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے اسکالر، آئی ایم ناٹ، مجھے خود بھی قرآن نہیں آتا اتنا، میں بس ٹرائی کرتا ہوں، بس اللہ نوز وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے نہیں، مے بی آئی ایم اے ہپوکریٹ، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں نے یہ چیز فیل کی ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ قرآن جو ہے نا، تو محبت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے چینج کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس پرسن کے لیے چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرسن کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو فار دا گڈ ریزن چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رائٹ؟ اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، رائٹ؟ اوور لو فار اللہ از بیونڈ اینی تھنگ۔ تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے چاہتا کیا، اور کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو چینج کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا لو دیکھیں، جسٹ بیکاز کہ آپ ٹینشن میں نہ جائیں، آپ ڈپریشن میں نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پہ چھوڑ دو، آئی ول مینیج، میں کر لوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور بہت زیادہ ایک کامن ایشو جو ہم سب لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور ہم سب لوگ اس کے پیچھے بھاگ بھی رہے ہیں اس ایشو کو سولو کرنے کے لیے، اینڈ دیٹ از ناٹ منی، پیسے کی بات نہیں کر رہا، دیٹ از سکون۔ سکون کے پیچھے ہم سب بھاگ رہے ہیں، اور ہم سب کو سکون چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بائی انیٹ ایسا بنایا کہ انسان نیچرلی سکون چاہتا ہے، ہم سکون چاہتے ہیں، ہم سکون کو کریو کرتے ہیں۔ ہمیں اگر سکون نہیں ہے تو ہمارے پاس ملینز آف ڈالرز بھی ہوں، ٹریلینئر بھی اگر ہم ہوں، تو ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں سکون چاہیے۔ اگر سکون کی کوئی پرائز ہوتی، سکون مارکیٹ میں ملتا ہوتا، ٹھیک ہے، اور تو یقیناً جتنے بھی ملین ایئرز ہیں، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، وہ یقیناً اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو سکون ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے، سکون کیسے ملے گا، ایک اتنا امپورٹنٹ، ایک کروشل ایلیمنٹ جس کے پیچھے پوری انسانیت بھاگ رہی ہے، جس چیز کو انسان اتنا زیادہ کریو کرتا ہے کہ اس کو یہ مل جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ایڈریس نہ کیا ہو؟ ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے قرآن میں کہ پیس، جو سکون ہے، وہ کیسے ملے گا، وہ ہاؤ ٹو فائنڈ دیٹ پیس اینڈ ٹرنکولیٹی۔ تو دیکھیں اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، شیورلی ان دا ریممبرنس آف اللہ ہارٹس فائنڈ ریسٹ، کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی ریناؤنڈ اسکالر، انہوں نے اس آیت کی بڑی انٹرسٹنگ تفسیر کی ہے۔ ہی سیڈ کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون پہنچتا ہے، دیٹ ایکچولی مینس قرآن، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو ذکر کہا ہے۔ قرآن ایک ذکر ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، خود قرآن ایک ذکر ہے۔ سو وین اللہ سیز کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے سکون پہنچتا ہے، اور اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت سے یا پھر رات کو سونے سے پہلے آڈیو سن لی اور سکون پہنچ گیا، اور سورہ رحمان سودنگ وائس میں سن لی، سکون پہنچ گیا، نو ڈاؤٹ پہنچتا ہے، لیکن اس کا ایکچوئل میں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی قرآن میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنے سے سکون پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب جو یہ مینول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس میں جو کچھ بھی اس کتاب میں لکھا ہے اس کو فالو کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سیز کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی میں نے تمہیں ایک وہ جو مینول میں جو بھی باتیں میں نے تمہیں کہی ہیں، دیٹ از قرآن، چپ کر کے اس کو فالو کرو تو تم کبھی بے چین نہیں ہوگے،
تمہارا دل سکون میں رہے گا. تو آج میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ میتھڈالوجی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یوز کی ہے سو دیٹ ہمیں سکون ملے اور انسپائرڈ آف آل دا پرابلمس، ٹھیک ہے، جتنی بھی پرابلمس ہماری لائف میں، ہم پھر بھی مطلب سکون میں رہے اور صبر سے کام لیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اس کے لیے ٹیکنیک یوز کی ہے نا، دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. یہ نا سائیکالوجی کی ایک ٹیکنیک ہے، اس سے ملتی جلتی ہے، جس کو کہتے ہیں ری فریمنگ یا پھر کوگنیٹیو ری اسٹرکچرنگ. ٹھیک ہے. وٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فریکوینٹلی یہ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، اور آپ یقین کریں سائیکالوجی میں یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو بڑے بڑے تھراپسٹ، بڑے بڑے سائیکالوجسٹ یوز کرتے ہیں. ان مائی اوپینین دس از دا موسٹ افیکٹو ٹیکنیک. جب آپ کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کا تھراپی، وین یو آر ڈوئنگ اے تھراپی سیشن، آپ کے سامنے پیشنٹ بیٹھا ہے، تو یو کین ڈو دا کاؤنسلنگ ان ڈفرینٹ ویز. آپ ڈفرینٹ پازیٹیو سائیکالوجی کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں اور کلینکل میں ڈفرینٹ یوز ہوتے ہیں. اس میتھڈ کی میں بات کر رہا ہوں نا، دس از سم تھنگ جو کہ بڑے ریناؤنڈ اور بڑے بڑے ایکسپرٹس تھراپسٹ یوز کرتے ہیں اس میتھڈ کو، اور یہ وہی میتھڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوز کیا ہے. واللہ دس از انکریڈیبل. اور یہ میتھڈ میں نے آپ کو بتایا دیٹ از ری فریمنگ اور کوگنیٹیو ری اسٹرکچرنگ. ٹھیک ہے. اس میتھڈ کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس میتھڈ کا مطلب کیا ہے، اس میں ہم کرتے کیا. دس از ایکچولی کہ جس میں آپ پیشنٹ کو، ٹھیک ہے، ری ڈائریکٹ کر دیتے ہو کسی دوسری چیز کی طرف. ٹھیک ہے، کسی دوسری پرابلم کی طرف اس کو مطلب ڈائریکٹ کرتے ہو کہ جو کچھ بھی تمہارے پرابلمس ہیں، جو کچھ بھی تمہارے ایشوز ہیں، دے آر ریئلی مائنر. وہ اتنے کوئی بڑے پرابلمس نہیں ہیں. تھنک اباؤٹ دا بگر پرابلمس، دا مور امپورٹنٹ ایشوز، ٹھیک ہے، جو اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں، تو ان کے بارے میں سوچو. فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا، رائٹ، آپ اس کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ آئی ایم ریئلی ڈپریسڈ، اور ڈپریشن کی ریزن پوچھو تو کہتے ہیں کہ میرا ایک بڑا اچھا بزنس تھا اور میں بڑا اس میں مجھے پروفٹ ہو رہا تھا، ملین ایئرز، آئی واز لائک ملین ایئر، ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس میں لاس ہوا، اور اب میرے پاس جو ہے نا وہ میری ویلتھ میں سے 40% جو حصہ ہے وہ اس کا مجھے لاس ہوا، اور اب صرف 60% رہ گیا، جس کی وجہ سے میں بہت ڈپریسڈ ہوں. مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میں میڈیسنز لیتا ہوں، مجھے اٹیکس ہوتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو کہتے ہو کہ دیٹ از ناٹ دا بگیسٹ پرابلم ان دا ورلڈ. تھنک اباؤٹ دا بگر ایشوز. غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ پیپل آر اسٹارونگ، پیپل آر ڈائنگ، ان کو کھانا نہیں مل رہا، فوڈ نہیں مل رہا، بری حالت ہے. کتنے ہزاروں لوگوں کی ان چند مہینوں میں جو ہے نا شہادت ہو گئی. تو وہ لوگ بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو تمہارے جیسے انسان ہیں. ان کا کیا قصور تھا؟ ان کے پرابلمس کو دیکھو، ٹھیک ہے، اور تم اپنے مطلب اتنے تھوڑے سا تمہیں لاس ہو گیا، اٹس اوکے، تم اس کی وجہ سے اتنے پریشان ہو. اور دنیا میں اور کتنے مسئلے ہیں، کتنے پرابلمس ہیں، ان کو پڑھو، دیکھو، جانو. تمہارا پرابلم تو کچھ بھی نہیں ہے. دس از دا میتھڈ. اس میتھڈ کو کہتے ہیں کوگنیٹیو ری اسٹرکچرنگ. پھر آپ وہ اس طرح اس کا اسٹرکچر بناتے ہو، آپ ری اسٹرکچرنگ کرتے ہو کہ اس کے برین کو انڈرسٹینڈ کر کے کہ ہاؤ اس کے اندر وہ ریئلائزیشن انوالو کرتے ہو کہ اس کو احساس ہو کہ اس کا پرابلم اتنا بڑا نہیں ہے، دنیا میں اور بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں جن پہ فوکس کرنا ضروری ہے. تو یو شوڈ بی گریٹفل. یہ پازیٹیو سائیکالوجی میں بھی ٹیکنیک یوز ہوتی ہے کہ آپ گریٹیٹیوڈ اس کے اندر انووک کرتے ہو کہ وہ شکر گزاری کرے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نا یہ سیم ٹیکنیک اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار یوز کرتے ہیں. کیسے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو عربی آتی ہے وچ از گڈ، اگر نہیں بھی آتی ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ نے ایک چیز فیل کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریئلائز کرواتے ہیں بار بار کہ یو شوڈ بی فوکسنگ آن دا بگر پرابلمس، دا بگر ایشوز. ٹھیک ہے، جو تمہارے چھوٹے موٹے مائنر ایشوز ہیں نا، اوکے دے ایگزسٹ، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک
جو مین پرابلم ہے، جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں ان پہ فوکس کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا فائدہ چاہتے ہیں. تو وٹ قرآن ڈز کہ اٹ فریکوینٹلی کنیکٹ اس ٹو آخرہ. ٹھیک ہے، قرآن ہمیں بار بار آخرت کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور بڑے پرابلمس پر فوکس کرنے کا کہتا ہے رادر دین اسمال پرابلمس. کبھی آپ نے یہ چیز سوچی ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں نہ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ذہنی سکون پائیں. کیونکہ جب آپ بڑے پرابلمس پہ فوکس کرتے ہیں نا، آپ ڈپریشن میں نہیں جاتے. سننے میں ایسے لگ رہا ہے کہ اچھا بڑے پرابلمس میں فوکس کرنے سے تو زیادہ ڈپریشن ہوگا. نہیں، یو نو وائی؟ بیکاز جو بڑے پرابلمس ہیں نا، جو گلوبل لیول پہ بڑے ایشوز ہیں، آپ ان کو میتھمیٹکلی سولو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کا جب وہ کنسرن بن جاتا ہے نا، تو آپ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. فار ایگزامپل میں آپ کو غزہ کی ایگزامپل دیتا ہوں. اس وقت جو غزہ میں جو پرابلم ہے مسلمانوں کے ساتھ، اٹس اے گلوبل ایشو اور ایک بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایڈریس کیا ہے کہ دیز کائنڈ آف پرابلمس آر دا بگر پرابلم. ٹھیک ہے، تو اس میں اب آپ دیکھیں کہ آپ کوئی میتھمیٹکلی دیکھا جائے اور لاجکلی دیکھا جائے تو آپ اکیلے اس پرابلم کو سولو نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنا حصہ ڈالو گے. کیسے؟ مے بی چیریٹی کرو گے، دعویٰ کرو گے، لوگوں کو اویئر کرو گے، یا کسی بھی طریقے کے ساتھ مسلمانوں کو ان کے اندر شعور پیدا کرو گے، ان کے اندر اویئرنیس پیدا کرو گے کہ ایکشن لیں. تو اس طرح نا آپ اپنا حصہ ڈالو گے اور آپ کا فوکس ان چیزوں پہ ہوگا، ان اسمال اسٹیپس پہ، ان آرڈر ٹو سالو دا بگر پرابلم. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تھوڑا سا مشکل کانسیپٹ ہے سمجھنے میں، لیکن واللہ آپ اس کو سمجھ جائیں، آپ مجھے دعائیں دیں گے لٹرلی. تو ہم کیا ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں کہ ہم بڑی پرابلم کو سولو کرنے کی طرف جا رہے ہیں بائی فالوئنگ دا اسمال اسٹیپس. اور جب آپ وہ اسمال اسٹیپس کو فالو کرتے ہو، اگر اس میں ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہو جائے نا، تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتا. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں تمہارا رزلٹ نہیں دیکھوں گا، مجھے تمہارے ایفرٹ سے مطلب ہے. یعنی سبحان اللہ، ہر طرف سے سکون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ اگر تم بڑے لیول پہ جو بڑا پرابلم ہے اس کو سولو کرنے کی کوشش کرو گے، تم سے وہ پرابلم سولو نہیں ہوا، کوئی بہتری 1% بھی بہتری نہیں آئی، اٹس اوکے، تم نے ایفرٹ کی، اس کا تمہیں اجر ملے گا. نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 900 سال سے زیادہ. اور دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کچھ روایات میں آتا ہے 2 یا 3. تو کیا وہ تو پھر ناکام نہیں ہوئے؟ ان کا رزلٹ تو آلموسٹ 0 ہے، یا مطلب 1% کہہ لیں، لیکن کامیاب ہے. کیوں؟ کیونکہ ایفرٹس، اللہ نے ایفرٹس دیکھی. کبھی بھی انبیاء کے ساتھ، انبیاء کے ان کو اتنی کوئی سکسیس نہیں ملتی تھی، ان کے کوئی بہت زیادہ فالوورز نہیں ہو جاتے تھے کچھ ہی مہینوں میں اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر انبیاء کو دیا ان کی ایفرٹس پہ، رزلٹ پہ نہیں، ایفرٹس. بہت سے ایسے رسول انبیاء گزرے جن کے کوئی بھی، قیامت کے دن ایسے انبیاء ہوں گے، رسول جن کے 0 فالوورز تھے، جن سے ایک بھی بندہ مسلمان نہیں ہوا. میں یہ بات کر رہا ہوں نبی کی، ایک بھی بندہ نہیں ہوا مسلمان، لیکن وہ نبی ہیں اور ان کو جنت مل رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پوری زندگی ایفرٹ کی. سو دس از دا تھنگ. سبحان اللہ. اب آپ اس چیز کو سمجھیں، ہماری پرابلمس کیا ہیں. قرآن از دا سلوشن. میں کیسے یہ بات، مجھے نہیں پتا کہ میں یہ بات کیسے سمجھاؤں لوگوں کو. میں اتنا کیپیبل نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اے اسکالر، آئی ایم ناٹ، مجھے خود بھی قرآن نہیں آتا اتنا. میں بس ٹرائی کرتا ہوں، بس اللہ نوز وہ ایکسیپٹ ہوتا ہے نہیں. مے بی آئی ایم اے ہپوکریٹ، آئی ڈونٹ نو. لیکن میں نے یہ چیز فیل کی ہے. میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ قرآن جو ہے نا، اس میں کچھ ہے. دیر از سم تھنگ ان دا قرآن، واللہ شفا ہے. دس از دا میریکل. ہر چیز کا سلوشن اس کتاب میں ہے. ہم اس کتاب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھے، ہم نہیں سمجھ پائے. دس از دا میریکل. اس میں شفا ہے.
میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے پرابلمس کیا ہیں؟ 3-4 میں پرابلمس ہائی لائٹ کرتا ہوں. فائنینشیل ایشو، ٹھیک ہے، پیسوں کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وچ آئی انڈرسٹینڈ ایک پرابلم ہے اچھا خاصا. غربت ایک پرابلم ہے بہت بڑا، پاورٹی از اے پرابلم، ٹھیک ہے. ہم مال کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میری جاب کیسی ہوگی، اب رزق کہاں سے آنا ہے، پیسوں کی کمی آ گئی. قرآن اس کو پتہ ہے کیسے ایڈریس کرتا ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ پرابلم. وائی؟ کہ یہ اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دو. وائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے رزاق، اللہ تعالیٰ رازق ہے، تو رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ تمہاری ڈومین نہیں ہے، اٹس ناٹ یور ڈومین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، جس طرح انسان کو اس کی موت ڈھونڈتی ہے، اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اس کا رزق اس کو ڈھونڈتا ہے، وہ اس کو مل جانا ہے. اللہ تعالیٰ برڈز کو کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے اپنی کریشن کو کھلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سب بھوکا چھوڑ دیں گے، آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا. اس کی ٹینشن نہ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کنٹرول میں. اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا. تو اس پرابلم کو دیکھیں قرآن نے کیسے ایڈریس کیا، کہ قرآن نے بال کو آپ کے کورٹ میں نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی رسپانسبلٹی لے لی. مطلب آپ کے لیے تو ایزی کر دیا، آپ نے بس تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہے رزق حاصل کرنے کے لیے، باہر نکلنا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹینشن نہیں لینی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا لو دیکھیں، جسٹ بیکاز کہ آپ ٹینشن میں نہ جائیں، آپ ڈپریشن میں نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پہ چھوڑ دو، آئی ول مینیج، میں کر لوں گا. سبحان اللہ. دوسری پرابلم کیا ہے ہماری؟ میریٹل ایشوز، ٹھیک ہے، اس کو ڈسکس کر. سوشل ایشوز، پیرنٹس کے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو تو پیرنٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان کو احسن انداز سے ٹریٹ کرنا ہے. مطلب تمہارے لیے اس کریشن میں سب سے بڑھ کے تمہارے ماں باپ ہیں، تو تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، تم نے ان کی خدمت کرنی ہے، رائٹ. تو اگر تمہاری ان کے ساتھ کوئی بحث ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اپنے پروں کو نیچے کر لو، اپنی آکڑ اور اپنے جو وہ غصہ ہے نا اس کو نیچے، مطلب سرنڈر کرو، ہمبل ہو جاؤ، عاجز ہو جاؤ، سرنڈر کر لو ان کے نیچے. تو قرآن نے اس کا سلوشن بڑا سمپل بتایا ہے. تو دیکھیں یہاں پر کچھ ایسا ہو گیا کہ کوئی آرگیومنٹ ہو گیا آپ کے پیرنٹس کے ساتھ، جس میں آپ کے پیرنٹس چاہے غلط ہوں، ان کو سمجھنا ہو وہ غلط بات کر رہے ہیں اور آپ صحیح ہوں، لیکن یہاں پہ قرآن کیا ایڈریس کرتا ہے؟ ان کو اف تک نہیں کہنا، سرنڈر کر لو. اور ان کو کہو جی ماں جی آپ ٹھیک ہیں، جی ابا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اپنی گردن کو جھکا لو. اور پھر دیکھیں میریٹل ایشوز، دیکھیں اس میں تو بڑی زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور ایک فیمنسٹ موومنٹ بھی چلی جس میں وومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، ایک ہیلدی ریلیشن شپ کو کیسے مینٹین کیا جائے، یہ سب باتیں، بہت بہت ریسرچ چیزیں، بہت مٹیریل موجود ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیں قرآن ڈیٹیل میں گیا ہی نہیں، اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ آپ جتنی زیادہ اس چیز کی ڈیٹیل میں جاتے ہو نا، اتنے زیادہ پرابلمز اور اتنی زیادہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بس ایک چیز کہہ دی، دیٹس اٹ. ان کو دونوں کو ان کے اپنی رائٹس اور رسپانسبلٹی بتا دی. تو میں سمپل کر کے بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ کہا ہے کہ ساری رسپانسبلٹی تم پہ ہے. مطلب ساری رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دے دی ہے، یعنی اس نے بلز پے کرنے، اس نے گھر کا خیال رکھنا ہے، ان اے وے اس کی گھر کی سیکیورٹی، بیوی کو پرووائڈ کرنا، اس کا ساری فائنینشیل رسپانسبلٹی لینا، ہر چیز. اگر کوئی ایرو چلے گا تو فرنٹ رو پہ مرد آئے گا، اس کو ایرو پہلے کھانا ہوگا، بیوی پیچھے، بیوی بچے اس کے پیچھے ہوں گے. تو وہ ایک قوام ہے، اس کا کام ہے سیکیور کرنا، پرووائڈ کرنا، اور اتھارٹی اس کے پاس ہے. اتھارٹی نہ وے کہ اس نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے، رائٹ. اور بیوی کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک ہی چیز کہی ہے، اوبیڈینس ٹو یور ہسبینڈ، دیٹس اٹ. اور اس کے رائٹس ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے اس کے رائٹس ہیں جو ہسبینڈ نے پورے کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ اس پہ کچھ نہیں ہے اتنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اس میں اطاعت بھی ہسبینڈ کی انہی چیزوں پہ وہ کرے گی. اگر تو وہ اس کو مطلب ایسی چیزوں سے منع کر رہا ہے یا ایسی چیزوں کا کہہ رہا ہے جس سے وہ اللہ کے اور قریب جائے گی،
اور اللہ کے اور قریب جائے گی، تو وہ ہسبینڈس کوئی کہہ سکتا ہے تو اس سے بیوی اللہ کے اور قریب جا رہی ہے، تو اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. ٹھیک ہے، اس پہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی بات مانے. وہ کسی ایسی چیز سے روک رہا ہے جو کہ غلط ہے، تو اس پہ فرض ہے، جو اللہ کے ہاں بھی غلط سمجھی جاتی ہے، جو قرآن اور سنت کی روشنی میں غلط ہے، تو اطاعت اس پہ ضروری ہے. لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیز کہہ رہا ہے جو کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں روکا، اور تو اس پہ ہسبینڈ غلط ہے، آپ پہ ضروری نہیں آپ اس کی اطاعت کرو. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے اپنے ماں باپ سے ملنا چھوڑ دو، تو اور اپنا سوشل سرکل چھوڑ دو بالکل ہی، فرینڈس کو یا پھر ایون اپنے ریلیٹیو سے دور ہو جاؤ وداؤٹ اینی ریزن ایسے ہی، تو یہ غلط کر رہا ہے وہ. اس پہ آپ ضروری نہیں آپ اس کی بات مانو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے خود سمجھنا ہے، آپ نے خود انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ کن کن چیزوں پہ آپ کو روک رہا ہے اور آپ کے کیا رائٹس ہیں. ہاؤ ایور اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنا دل کھلا کرے، اپنے دل کو بڑا کائنڈ رہے اپنی بیوی کے معاملے میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل وہ جاب کرنا چاہتی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، تو ہسبینڈ کائنڈ دل کھلا کرے، اس کو کہے کہ ہاں جاب کرو، کوئی مسئلہ نہیں، تم نے اسٹڈی کی ہے، وومین کین ورک، وومن جابس کر سکتی ہیں. اور بیوی فیمیل سائیکالوجی ایسی ہے کہ وومن کبھی کبھی بہت ایکسٹریم باتیں کہہ دیتی ہے کہ آپ نے مجھے کبھی خوشی نہیں دی، آپ سے مجھے کبھی کوئی سکھ نہیں ملا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے درگزر کرو، اپنے دل کو بڑا کرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے رائٹس بھی وہ دیکھیں، اس کو کن چیزوں میں کن چیزوں کو انجوائے کرتی ہے، کن چیزوں کا اس کی ہابیز کیا ہیں، اس میں اس کو سپورٹ کریں. اس کو انجوائمنٹ پسند ہے، فار ایگزامپل اگر باہر ریلیٹیوز فرینڈس کے ساتھ جانے کا اس کو شوق ہے، فرینڈس اس کے فرینڈز ہیں، ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کریں کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہارے کوئی فرینڈز نہیں ہیں، یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہوتا. اس کی خوشی اس کا دیکھیں، اس کو کون کون سی چیزیں پسند ہے، اس کو سپورٹ کریں. آپ کہیں اچھا تم نے فرینڈ کی طرف جانا ہے، وہ میں تمہیں لے کے جاتا ہوں، اس کو ڈراپ کریں اس فرینڈ کی طرف، پھر دوبارہ وہاں سے پک کریں. ٹھیک ہے، تو یہ مل کے انجوائے کریں دونوں. تو خیر اس کے علاوہ ہمارے کیا پرابلمز ہوتے ہیں کہ ہمارے کسی کلوز ون کی ڈیتھ ہو گئی، ایک ٹریجڈی ہو گئی کہ ہم ایک پرسن کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، رائٹ؟ تو بڑا دکھ پہنچتا ہے، بہت دکھ پہنچتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دا لائف آف دس ورلڈ از نتھنگ بٹ امیوزمنٹ اینڈ پلے متاع الغرور. اب دیکھیں قرآن کس طرح کاؤنسلنگ کرتا ہے آپ کی. قرآن کہتا ہے کوئی چلا گیا تمہارا اس دنیا سے، تو ڈونٹ وری، کچھ ہی دیر بعد تم اس کو جوائن جو ہے وہ کر لو گے. ٹھیک ہے، اٹس اوکے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا نا اس دنیا سے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کافی زیادہ دکھی ہو گئی، ایموشنل ہو گئی، پریشان ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سائلنٹلی کچھ کہا. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر پوچھا گیا بعد میں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ان کو آپ کو کیا کہا تھا، اور وہ اسمائل کرنے لگے اس بات پہ. تو ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا، تو شی سیڈ کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم کچھ ہی دیر بعد مجھے جوائن کرو گی. تو بہت ہی کم عرصے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے کسی کلوز ون کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ اللہ سے کچھ ہی چند ہی سال ہے، تم ان کو انشاءاللہ جنت میں پاؤ گے، جنت میں تمہارا ان کے ساتھ ان کا ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ تمہارے ساتھ بیٹھے ہوں گے. کسی کے ماں باپ میں کسی کی کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈونٹ وری، ٹھیک ہے یور پرابلم از ریئل، ٹھیک ہے، بٹ تم یقیناً ان کو جنت میں تمہارا ان کے ساتھ ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، تم ان سے یو ول یونائٹ ود دیم، دیٹ از فار شیور. تو اس میں پریشان ہونے والی اتنی بات نہیں ہے. تو دیکھیں ہر چیز کا سلوشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. ہاؤ ایور آن دی ادر ہینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو پرابلمز ہیں وہ دے آر ریئل. ٹھیک ہے، چاہے وہ مائنر بھی پرابلمز ہیں. فار ایگزامپل آپ کے فائنینشیل ایشوز، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا جو پرابلم ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے نزدیک بہت چھوٹا ہوتا ہے. لائک اگر آپ اپنا کوئی پرابلم لوگوں کو بتائیں نا کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں، اس وجہ سے میں کھا پی نہیں رہا یا کھا پی نہیں رہی، تو لوگ شاید اس پہ ہنسیں، مذاق اڑائیں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. لیکن اللہ نوز، اللہ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نوز کہ آپ کس پین میں ہے، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیا چیز آپ کو بودر کر رہی ہے. اللہ اونلی اللہ نوز کہ آپ کی پین کتنی انٹینس ہے، لوگ نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ اس کو اگنالج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ ہمیں موک نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ کہ تم بے وقوفوں والی حرکتیں کر رہے ہو. لوگ کہیں گے لیکن اللہ اگنالج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آئی انڈرسٹینڈ یہ تمہارے پرابلم ہیں، آئی نو، مجھے پتہ ہے، مجھے ایک تم سے بھی زیادہ پتہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دوسری چیزوں پر فوکس کرو، بڑے پرابلمس پہ، جو بڑے ایشوز ہیں، اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرو. دس از سم تھنگ کہ میں اس کو سنبھال لوں گا، یہ میرے حوالے کر دو. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ جو ہمارے مائنر پرابلمز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ میرے حوالے کر دو، مجھے میرے پہ چھوڑ دو. تو پھر بھی ہم یہ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کھلی آفر دیتے ہیں، رائٹ، کہ یہ پرابلمز جتنے بھی ہیں تمہارے میرے حوالے کر دو. قدر اللہ قدر، تو آئی ول ہینڈل اٹ. پھر بھی تم خود کنٹرول کرنا چاہ رہے ہو ان کو، خود اپنے خود کیوں رسپانسبلٹی لے رہے ہو اس کی؟ تمہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے حوالے کر دو. تم بس اپنی آخرت پہ فوکس کرو. اور یہی ٹیکنیک ہے میں جس کے بارے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے نا ہمیں ڈائیورٹ کرتا ہے آخرت کی طرف. کہ اللہ تعالیٰ کا جو آپ کو لے کے کنسرن ہے نا، مین میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کسی طرح جو ہے نا ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے اعمال کم پڑ جائیں، نیک اعمال کم پڑ جائیں اور ہم کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت جو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت خوشی کا جو باعث ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جنت میں جائیں. اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی پرائیورٹی ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو اپنی پرائیورٹی بنائیں کہ ہم نیک اعمال کریں. سورہ عصر آئی آلویز سے از دا کرکس. صحابہ جو تھے نا روز صبح ایک دوسرے کو گریٹ کرنے سے پہلے یا گریٹنگ کرنے کے بعد سورہ عصر پڑھ دیا کرتے تھے تاکہ ایک ریمائنڈر مل جائے. پورے قرآن کا ایک طرح سے آپ کو لیسن مل جاتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا لیسن دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ڈیفینیشن ہے، یہ یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ کامیاب اور ناکام کون ہے. کبھی بھی کوئی کنفیوژن ہونا، اپنا ٹیسٹ لٹمس پیپر ٹیسٹ کر لیا کرے عصر سے کہ اللہ کے نزدیک کون ناکام اور کامیاب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے والعصر ان الانسان لفی خسر، اوپر کیا فرمایا کہ باقی سارے لوگ خسارے میں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں اللہ کی ڈیفینیشن کو سمجھیں. تو دیکھیں میں کہاں کھڑا ہوں یا کہاں کھڑی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کے لینس کے اکارڈنگ کہ میں جنت میں جانے کے قابل ہوں یا نہیں. میں نے کتنی نیکیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ہر چیز کی کرنسی ہے. دنیا میں ڈالرز چلتے ہیں، ٹھیک ہے، قیامت کے دن بھی ایک کرنسی ہے. قیامت کے دن بھی ایک کرنسی ہوگی جس کو کہتے ہیں نیک اعمال، دا گڈ ڈیڈس. اس کرنسی کا سمپل رول ہے، اگر تو کم ہو گئے تو خسارے میں، اگر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اگر زیادہ آپ کے پاس ڈالرز ہیں یعنی نیک اعمال ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے جنت ہے انشاءاللہ. تو یہ اکٹھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ مال اکٹھا کرو. اور وہ کیسے اکٹھا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئرلی قرآن میں بتا دیا ہے اور سورہ عصر میں بتایا عامل الصالحات. پھر اس کے بعد حق کے ساتھ کھڑے رہو، صبر کرو. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ جب تم پہ رنج آئے، تم پہ اداسی آئے، تم پریشان ہو، تو نماز اور صبر سے طاقت پکڑو. واللہ نماز اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو لٹرلی اٹس لائک اے میڈیسن وین یو آر ان پین. لٹرلی یہ نماز اور صبر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے طاقت پکڑو. تو خیر یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا اس دنیا کو لفٹ نہیں کرائی. میں آپ کو صحیح بات کروں، اللہ سیز دس از متاع الغرور، دس از امیوزمنٹ ڈسیپشن اینڈ پلے، دس ورلڈ، دس دنیا. ٹھیک ہے، دنیا عربی کا لفظ ہے اور یہ اس کی روٹ ہے. اٹ ایکچولی مینس کہ دا لویسٹ لیول جو ہوتا ہے نا اس کو دیٹ از دنیا، دا لویسٹ لیول. یہیں سے اندازہ لگا لیں. اور ہم اس دنیا میں جو چھوٹے پرابلمز ہم پہ آتے ہیں نا ہم ان کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. بٹ اللہ سے از فوکس آن آخرہ. اور تمہاری مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے گی، تم خوش رہو گے، انجوائے بھی کرو، اچھی لائف گزارو،
پرپس پہ فوکس کرو، اچھے اعمال کرو، اچھا مسلمان بنو، جاب کرو، پیسے کماؤ، کسی نے نہیں روکا، سب کچھ کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ تمہاری پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری، چھوٹی سی بکری کو دیکھا، ایک چھوٹا سا لیم تھا آئی تھنک، تو وہ بہت زیادہ ضعیف تھا، بہت زیادہ ویک، بہت ہی زیادہ ویک، اور مطلب couldn't ایون واک پراپرلی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بکری کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس گوٹ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت کمزور ہے، اس کو تو کوئی مطلب فری میں بھی نہ لے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، مطلب اس سے تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس گوٹ سے بھی زیادہ کم ہے، واللہ دس از صحیح حدیث، یہیں سے اندازہ کریں، اللہ نے اس دنیا کو لفٹ نہیں کرائی۔ however ایک دوسری بھی ایکسٹریم ہے جس میں ہم بہت ہی زیادہ اس دنیا کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، وی آر لائک دس دنیا از نتھنگ، اس دنیا میں تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ بھی غلط اپروچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اٹس اے پروویژن فار اس، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم یہ بھی تو کہتے ہیں نا، لک ایٹ دا ٹریز، لک ایٹ دا فروٹس آئی ہیو گیون یو، لک ہاؤ دا رین فالس فرام دا اسکائی اینڈ دا فروٹ گروز اینڈ یو ایٹ۔ اسی دنیا میں فروٹ اگتے ہیں، ہمیں پروویژن ملتا ہے، یہی دنیا اتنی خوبصورت ہے، اس میں سوئٹزرلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے، پاکستان ہے، رائٹ؟ سو یہ دنیا بہت خوبصورت بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں اس دنیا سے، رائٹ؟ تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے کہ کچھ لوگ بالکل ہی درویش ٹائپ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دس دنیا از نتھنگ، دس دنیا از نتھنگ، تو کرنا ہی کیا ہے؟ یہ بھی غلط ہے، ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس، رائٹ؟ تو بس آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، آپ سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریلیکس ہو جائیں، فوکس آن دا بگر پرابلمس، اور آخرت اورینٹیڈ ہو جائیں۔ آخرہ اورینٹیڈ جب آپ ہو جائیں گے، آپ کے پرابلمس سارے حل ہو جائیں گے، اور جب میں نے اس سے پرابلمس حل ہو جائیں گے، دیٹ مینز آپ کو دلی سکون پہنچے گا۔ دیکھیں، اپنا انالیسس کریں، آپ کے پرابلمس باقی لوگوں کے پرابلمس سے زیادہ بڑے، میجورٹی لوگ یقیناً آپ سے زیادہ بڑے پرابلمس میں مبتلا ہیں، آپ کے پرابلمس بہت مائنر ہیں، ڈونٹ بی انگریٹفل۔ تو اللہ تعالیٰ کے لینس سے اپنے آپ کو پرکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا چیز امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تو محبت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے چینج کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس پرسن کے لیے چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرسن کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو فار دا گڈ ریزن چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رائٹ؟ اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، رائٹ؟ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دا لو از اوور لو فار اللہ از بیونڈ اینی تھنگ۔ تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے چاہتا کیا، اور کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو چینج کیوں نہیں کر رہے؟ اور دا ریئل چینج از کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم آخرت کا سوچیں، نیک اعمال کریں، نیکیاں اکٹھی کریں، اچھا مسلمان رہیں، ٹھیک ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، سوسائٹی میں کوئی رول پلے کریں، ٹھیک ہے۔ اور پرابلمس کا حل اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ بس دنیا میں دیکھو بڑی پرابلم کیا ہے، مسلمانوں دیکھو کہ مسلمانوں کی حالت کیسی ہے، وہ ویک ہیں، کہاں پرابلم ہے، اس میں اپنا کوئی حصہ ڈال دو، تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو، اور تم پہ کبھی پریشانی نہیں آئے گی، غم نہیں آئے گا۔ بڑی سمپل سی ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیٹس اٹ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام پرابلمس کو دور کرے اور شیطان کے اس اٹیک سے بچائے۔ ایک میں چیز آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں، واٹ شیطان ڈز ٹو اس، کہ جب ہم پہ پرابلمس آتی ہیں نا، تو وہ جو مائنر پرابلمس ہوتی ہیں نا، ان کو وہ بہت بڑا کر کے پورٹرے کرتا ہے، بہت بڑا، ایز اف کہ اس سے بڑی کوئی پرابلم ہو نہیں سکتی، اور آپ اس کے اندر ڈوبتے جاتے ہو۔ مطلب وہ آپ کے اندر انزائٹی بھی پیدا کرتا ہے، وہ آپ کے اندر فیئر بھی کریٹ کرتا ہے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، اب گلٹ پیدا کرے گا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں، اب کیسے چیزیں ٹھیک کروں، اب
یہ سب چیزیں، وہ پھر آپ اسی کے اندر ڈراؤن کرتے رہتے ہو اور آپ بڑی پکچر کو نہیں دیکھتے، اور پھر آپ کا مایوپک ویژن سیٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ انہی پرابلمس کے اندر الجھتے رہتے ہو اور آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے اور آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہو اور آپ خسارے میں، آپ نے کچھ کیا ہی نہیں، ارن ہی نہیں کیا، اور آپ بڑی پرابلم سے نا واقف رہے واللہ، اور آپ انگریٹفل ہو کے مرے ہو. کتنا لیتھل اٹیک ہے شیطان کی طرف سے. تو پلیز اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس کے اٹیک سے بچیں. So that's it. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.